اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، انسان کی فطرت کو تخلیق کیا، ظاہری بات ہے وہ خالق ہے، وہ جانتا ہے کہ ہم خطا، نسیان، سہو اس کے پتلے ہیں، اجرت پرستی میں کوئی غلطی بھی کر بیٹھتے ہیں اور اہوا کی پیروی میں بھی مشغول ہو جاتے ہیں، جس سے کوتاہی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت بالغہ ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ بے پایہ رحمت ہے کہ انہوں نے گناہ کے بعد ایک رستہ رکھا ہوا ہے رجوع کا، جس کو قرآن مجید توبہ کہتا ہے۔ جب یہ دین کہتا ہے کہ عین فطرت کے مطابق ہے، تو توبہ کا دروازہ کھلا ہونا اصل میں اسی کی غمازی کرتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، انسان کو اس کے خالق نے جس طرح بنایا ہے اس کے ساتھ وہ معاملہ بھی اسی طرح کر رہا ہے۔ دنیا میں کوئی 50 برس کے لیے ہے، کوئی 60 برس کے لیے ہے، کوئی 100 برس کے لیے ہے۔ اس سے پہلے زمانے میں اس سے بھی زیادہ عمریں رہی ہیں، تاہم جتنی بھی ہوں ایک محدود مہلت ہے جو انسان کو ملی ہے۔ اس میں ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا تھا کہ گناہ کر لیا تو اب وہ آپ کے اعمال نامے میں درج ہو گیا، اب کوئی راستہ نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے عین عنایت فرمائی ہے، اور وہ یہ کہ ابتلا میں تو انسان کو ڈالا گیا ہے، اس کا امتحان ہو رہا ہے، اسے آزمایا جا رہا ہے، اس کے علم و عمل کو دیکھا جا رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ دروازہ کھلا رکھا ہے کہ وہ غلطی کرے، اس پر متنبہ ہو جائے تو اس سے رجوع کر لے، غلطی کو چھوڑ دے، اپنی اصلاح کر لے، غلطی کو چھوڑ کر صحیح راستہ اختیار کر لے۔ اس کے مختلف پہلوؤں کو قرآن مجید نے واضح کیا ہے، اور اس میں اللہ کی عنایت ہی عنایت ہے۔ اگر آپ بالکل قانون قاعدے کے لحاظ سے دیکھیں تو میں نے غلطی کر لی ہے، میں نے گناہ کا ارتکاب کر لیا، میں نے کسی کا حق تلف کر دیا، میں نے کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کر دی، میں کسی فاحشہ میں مبتلا ہو گیا۔ اب ہو گیا تو کیا ہو سکتا ہے، وہ میرے نامہ اعمال میں چلا جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا اور یہ کہا کہ اگر تم نے جذبات میں آ کر غلطی کر لی ہے، اور بڑی سے بڑی غلطی بھی کر لی ہے، جس کو یہاں اسی آیت میں سوم بجہالہ کہا ہے، یعنی جذبات سے مغلوب ہو گیا آدمی، اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکا، خواہشات سے مغلوب ہو کر، جذبات سے مغلوب ہو کر کسی بڑے گناہ کا ارتکاب کر بیٹھا، پھر فوراً احساس ہوا کہ یہ میں کیا کر بیٹھا ہوں۔ جیسے عام طور پر صالحین کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو بعض اوقات ندامت اس غلطی سے بھی بڑھ کر نیکی بن جاتی ہے، تو پھر اس کو بھی نادم ہونے کی توفیق ہوئی، نادم ہونے کی توفیق ہوئی تو اپنے رب کی طرف لوٹے گا۔ اسی لوٹنے کو عربی زبان میں توبہ کہا جاتا ہے، یعنی میں نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کر دی تھی، میں غلط راستے پر چل نکلا تھا، میں نے اپنی راہ کھوٹی کر دی تھی، میں لوٹ کر واپس آ رہا ہوں۔ آپ واپس آتے ہیں تو اس میں ندامت بھی ہوتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع بھی ہوتا ہے، اس میں اس کی بارگاہ رحمت میں آپ درخواست بھی کرتے ہیں کہ وہ دوبارہ قبول کر لے۔ سیدنا مسیح نے اس کو بڑی ہی خوبصورت تمثیل میں بیان کیا ہے کہ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی بھیڑوں کو چرانے والے کی کوئی ایک بھیڑ گم ہو جائے، تو وہ بعض اوقات جو بھیڑیں اس کے پاس ہوتی ہیں اور اس کی وفاداری کے ساتھ اسی کے باڑے میں ٹھہری ہوتی ہیں، ان کو بھی چھوڑ کر اس کو ڈھونڈنے کے لیے نکل کھڑا ہوتا ہے۔ تو اس طرح انہوں نے سمجھایا ہے کہ گناہ گار کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی یہی ہے، اور پھر جب وہ بھیڑ اس کو مل جاتی ہے تو وہ اس کو ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے خوشی کے ساتھ سرشار واپس آتا ہے کہ میری بھیڑ مجھ کو مل گئی۔ تو جس وقت بندہ توبہ کرتا ہے، اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرتا ہے، تو ایسی ہی مسرت، ایسی ہی خوشی اس کے پروردگار کو ہوتی ہے، اور وہ اس کی رحمت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ تو یہاں بھی دیکھیے یہ کہا ہے کہ میں نے اپنے اوپر لازم کر رکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص بڑے سے بڑا گناہ کر کے فوراً میری طرف لوٹ آئے گا تو میں اس کے اس رجوع کو قبول کر لوں گا اور اس کی غلطی معاف کر دوں گا۔ اسی طرح یہ بتایا ہے کہ جب میرے خوف سے، اس اندیشے سے کہ کوئی شخص میری گرفت میں نہ آ جائے، وہ اپنے آپ کو بڑے گناہوں سے بچاتا ہے، تو چھوٹی چھوٹی غلطیاں میں ویسے ہی معاف کر دیتا ہوں۔ اسی طرح فرمایا ہے کہ بڑے سے بڑے گناہ کا ارتکاب کرنے کے بعد بھی جب آدمی توبہ کرتا ہے، رجوع کرتا ہے، لوٹتا ہے، تو اس کی جو پہلے غلطیاں ہوتی ہیں اور اس کے نامہ اعمال میں غلطی یا گناہی کے طور پر درج ہوتی ہیں، ان کی جگہ بھی اس کی توبہ قبول کر کے نیکیاں درج کر دی جاتی ہیں۔ تو یہ سب اللہ کی عنایتیں، اللہ کا کرم، اللہ کی رحمت، اللہ کا عفو درگزر ہے، جس پر بندوں کو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ البتہ یہ بتا دیا ہے کہ اگر تم ساری زندگی یہی کرتے رہے، گناہ کے معاملے میں نہ کبھی تنبیہ ہوئی، نہ توجہ ہوئی، نہ کبھی رجوع ہوا، نہ کبھی معافی مانگی، نہ کبھی اصلاح کی،
اور جب دیکھا کہ موت دروازے پر دستک دے رہی ہے، اب تو دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے، اس وقت توبہ توبہ کر لی تو اللہ کے ہاں یہ کوئی توبہ نہیں ہے۔ تو دونوں چیزیں بیان کر دی ہیں، یعنی وہ موقع کون سا ہے جس میں اللہ لازماً توبہ قبول کر لیتے ہیں، وہ موقع کون سا ہے کہ جس میں اللہ کبھی توبہ قبول نہیں کرتے۔ تو اس کے بارے میں نے بھی لکھا ہے، استاد امام نے بھی لکھا ہے کہ جو درمیان کا عرصہ ہے، یعنی فوراً تو توبہ کی توفیق نہیں ہوئی، لیکن موت کا انتظار بھی نہیں کیا، 2 سال بعد 4 سال بعد اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، رجوع کر لیا، نماز نہیں پڑھتے تھے پڑھنا شروع کر دی، روزے نہیں رکھتے تھے رکھنا شروع کر دیے، کسی فاحشہ میں مبتلا تھے، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، اس سے نکل آئے، اپنے پروردگار کی طرف رجوع کر لیا۔ تو اس کے معاملے میں قرآن مجید میں خاموشی اختیار کی گئی ہے۔ خاموشی کے بارے میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ مقصد ہے کہ بندہ اس میں امید میں بھی رہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں کہا کہ میں نہیں معاف کروں گا، تو معافی کا بھی امکان ہے، اور اندیشہ بھی ہے کہ کہیں پکڑی نہ لے کہ میں نے تو یہی وعدہ کیا تھا کہ فوراً لوٹو گے تو میں معاف کر دوں گا۔ تو یہ جو بیم و رضا ہے یا خوف اور امید کے درمیان کی صورتحال ہے، یہی بندے کو پابرجا رکھتی ہے، یہ اپنے رب سے اس کے تعلق کو استوار رکھتی ہے۔ اس میں پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ یہ کہ زیادہ سے زیادہ اپنے پروردگار سے درخواست کرتا رہے گا، اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرتا رہے گا، بار بار وہ دعائیں کرتا رہے گا جو پیغمبروں نے سکھائی ہیں، جس میں یہ اعتراف کیا جاتا ہے صبح کی نمازوں میں، شام کی نمازوں میں، پروردگار ہم نے اپنی جان پر بہت ظلم ڈھالیا، تو ہمیں معاف فرما دے، تو ہی معاف فرمانے والا ہے۔ چنانچہ اب آگے کے بارے میں بھی جو کچھ قرآن سے معلوم ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ استحقاق کی بنیاد پر تو بہت کم لوگ ہوں گے جو قیامت میں جنت کے لیے منتخب ہو جائیں گے، ان کی تعداد زیادہ نہیں ہوگی۔ استحقاق کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ہاں اعمال ایسے عمدہ رہے کہ گویا حساب کتاب کے بغیر ہی وہ جنت کی مستحق ہے، یا اگر کوئی حساب ہوا بھی ہے تو اس میں ان کا میزان کا پلڑا بھاری رہا ہے، تو وہ تو استحقاق کی بنیاد پر ہوں گے۔ باقی لوگوں کے لیے عفو درگزر ہے، تو عفو درگزر کے یہ سارے پہلو ہیں، یعنی کب معافی مانگی ہے، کس طرح مانگی ہے، کن حالات میں مانگی ہے تو بعد میں کیا رویے رہے ہیں، اصلاح کر لی ہے تو کتنی اصلاح کی ہے۔ تو مجموعی رویے کو دیکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت پھر جوش میں آئے گی اور وہ بہت لوگوں کو معاف کرے گی۔ وہ تو یوں سمجھ لیجئے کہ پھر سب کے لیے معافی ہے، بہت ہی تھوڑے لوگ رہ جائیں گے جو پھر جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ یہی بات قرآن سے معلوم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کا مستحق بنائے گا۔ ہم صاحب یہ بیان فرمائیے گا، جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لوگ گناہوں پر توبہ کرتے ہیں، رجوع انابت کا رویہ ان میں نظر آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی بھی جو بے پایاں رحمت ہے وہ متوجہ ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی شفقت کا اظہار کرتے ہوئے ان کو درگزر فرما دیتے ہیں۔ کیٹیگری کون سی ہوتی ہے گناہوں کی؟ بڑے گناہ ہو گئے ہیں، لوگوں سے متعلق گناہ ہیں، شریعت سے متعلق گناہ ہیں، کوئی چھوٹے موٹے گناہ ہیں، کن گناہوں کی توبہ انسان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فی الفور معاف کر دیتے ہیں؟ ہر گناہ کے بارے میں یہی کہا، بڑے سے بڑے گناہ کے بارے میں یہ بات کہی، یا بلون السوء بجہالہ میں ہر طرح کے گناہ شامل ہیں۔ یعنی انسان نے فواحش کے باب میں کسی بڑے گناہ کا ارتکاب کر لیا، وہ ہم جانتے ہیں کہ کون کون سے گناہ اس باب میں آتے ہیں۔ کسی کی حق تلفی کی ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کی ہے، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے حقوق تلف کر ڈالے ہیں، یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ تو یہ سب چیزیں جتنی بھی ہیں، جیسے کہ دوسری جگہ بیان بھی کیا ہے کہ سب سے بڑا گناہ شرک ہے، پھر اس کے بعد کسی کو قتل کر دینا ہے، پھر بدکاری کی زندگی اختیار کر لینا ہے۔ سورہ فرقان میں اس کو بیان کیا ہے، وہاں پر بھی یہ کہہ دیا ہے کہ اگر اس نے اصلاح کر لی ہے، توبہ کر لی ہے، تو اسی میں یہ بشارت دی ہے کہ پھر اس کی برائیوں کی جگہ بھی اللہ تعالیٰ نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ تو یہ سب اللہ کے کرم اور ان کی عنایتیں ہیں۔ بڑے گناہوں میں سے جن کو ہمارے ہاں کبیرہ گناہ کہا جاتا ہے، انہیں اگر متعین کرنا ہو تو میں نے اپنی کتابوں میں واضح کر دیا ہے کہ سورہ بنی اسرائیل میں جو 10 احکام دیے گئے ہیں، یعنی جو احکام 10 ہیں قرآن کے 10 کمانڈمنٹس ہیں، ان کی خلاف ورزی کی جاتی ہے تو اس سے کبیرہ گناہ پیدا ہو جاتا ہے۔